گوادر جو ہے پورٹ سٹی ہے, میں نے آپ کو بتایا. تو ہمارے پاکستانی اکثر جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں پورٹ فنکشنل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, پتہ نہیں وہاں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, چائنا پتہ نہیں واپس چلا گیا ہے. تو اگر ہم پورٹ کو دیکھیں تو یہ $300 ملین کا پروجیکٹ تھا. چائنا $300 ملین لگا کے پورٹ کو باضابطہ طور پہ فنکشنل کر چکا ہے. پچھلی گورنمنٹ نے جو گندم منگوائی تھی رشیا سے, یہ 4.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم تھی. 9 جہاز آئے تھے, 50,000 میٹرک ٹن گندم ایک جہاز کے اوپر لوڈ تھی, اور اس کو ہینڈل کس نے کیا ہے؟ گوادر پورٹ نے. یعنی گوادر پورٹ جو ہے وہ فلی فنکشنل ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ وہاں سے ہو رہی ہے, ایکسٹینشن اس کی جاری ہے, ٹھیک ہے, اس کو مسلسل بڑھایا جا رہا ہے, لیکن یہ مکمل ہو چکی ہے, فنکشنل ہو چکی ہے. نیکسٹ جی. گوادر میں ایک بڑا پروجیکٹ ہے, وہ ہے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ. یہ ایشیا کا تیسرا بڑا ایئرپورٹ ہے. 4,400 ایکڑ پہ چائنا نے اس کو بنایا ہے, اور یہ $246 ملین چائنا نے اس پہ خرچ کیا ہے. یہ ایئرپورٹ چائنا نے 5 سال میں مکمل کر دیا ہے. ہم 2019 سے ہیں, تو 2019 سے لوگ پوچھتے تھے کہ جب ہوگا تو بتائیے گا. تو یہ مکمل ہو چکا ہے, یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنا ہے اور مکمل ہو گیا ہے. اور یہ جو ہے یہ دنیا کا جو ایشیا کا پہلا بڑا اور دنیا کا پہلا بڑا ایئرپورٹ ہے, وہ ہے چائنا میں. پہلا بڑا ایئرپورٹ دنیا کا. تو چائنا کیونکہ ایشیا میں ہے تو پہلا چائنا کے پاس ہوا. تو اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو ایشیا میں دوسرا بڑا ایئرپورٹ جو ہے وہ ہے استنبول میں, اور تیسرا بڑا ایئرپورٹ جو ہے یہ گوادر میں ہے. چائنا اس کو بنا کے فنکشنل کر چکا ہے, ٹیسٹ فلائٹ ہو چکی ہیں. مارچ میں اس کا باضابطہ طور پہ افتتاح کیا جائے گا, کیونکہ چائنیز پریزیڈنٹ صدر شی جن پنگ آئیں گے اور اس کا باضابطہ طور پہ افتتاح کریں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا افتتاح ہوگا اور ساتھ سی پیک کے سیکنڈ فیز کا افتتاح ہوگا. سی پیک کا جو پہلا فیز تھا جو 10 سال میں مکمل کیا ہے چائنا نے, وہ تھا انفراسٹرکچر کا فیز, کہ سڑکیں بنانی, اس کے علاوہ پورٹ کو فنکشنل کرنا, اس کے علاوہ ایئرپورٹ کو فنکشنل کرنا, اور اس کے علاوہ وہاں پہ ٹیکس فری زونز کو فنکشنل کرنا. وہ پہلا جو انفراسٹرکچر کا فیز تھا وہ چائنا مکمل کر چکا ہے. تو سیکنڈ فیز کا صدر شی جن پنگ باقاعدہ افتتاح کریں گے, اور وہ ہوگا انڈسٹریلائزیشن کا فیز, کہ انڈسٹری موو ہوگی چائنا کی یہاں پہ, اور پاکستانی انڈسٹریز جو ہیں وہ گوادر میں موو ہوں گے. کیوں موو ہوں گے وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ. جو سیکنڈ لارجسٹ پروجیکٹ ہے گوادر کا, وہ ہے گوادر میں آئل سٹی. یہ $10 بلین سے بنایا جا رہا ہے, اور یہ 88,000 ایکڑ پہ بنایا جا رہا ہے. اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے 88,000 ایکڑ کو, اب یہ 1,20,000 ایکڑ ہو چکا ہے. اور یہ جو آئل سٹی ہے اس کو بنا کون رہا ہے؟ اس کو بنا رہا ہے سعودی عرب کی ارامکو کمپنی. تو یہ جو آئل سٹی ہے اس کو سعودی عرب کی ارامکو کمپنی, آئل اینڈ گیس کی لیڈنگ کمپنی ہے, ورلڈ لیڈنگ کمپنی, وہ بنا رہی ہے. اس کے علاوہ قطر کی کمپنی کی انویسٹمنٹ ہے, اور یو اے کی کمپنیز کی انویسٹمنٹ ہے. پاکستان کی 3 کمپنیاں ہیں, PPL, OGDCL اور PSO, ان کا 30% شیئر ہے. تو وہ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ آئل سٹی جو ہے یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے, سیکنڈ لارجسٹ پروجیکٹ آف گوادر ہے یہ, اور یہ پاکستان کی تقدیر کو بدل دے گا یہ پروجیکٹ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر 3 پروجیکٹ ہیں. اس کے اندر پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ ہے, اس کے اندر ونڈ پاور پروجیکٹ ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ آئل سٹی ہے, آئل ریفائنری ہے اس آئل سٹی کے اندر. آئل ریفائنری یعنی کروڈ آئل سے جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں, کروڈ آئل کی اگر میل سے بھی کوئی بائی پروڈکٹ بنتی ہے تو وہ یہیں پہ بنے گی, اور اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا گوادر پورٹ کے ذریعے پوری دنیا کو. تو یہ 5 لاکھ پلس لوگوں کو جو ہے وہ یہ روزگار کے مواقع فراہم کرے گا, یہ ایک آئل سٹی. نیکسٹ پلیز. چائنا نے جب سٹارٹ کیا سی پیک کو, تو چائنا نے پلان کیا کیا؟ چائنا نے پلان یہ کیا کہ سی پیک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنائے جائیں انڈسٹریل زونز. کیوں؟ کیونکہ جن پروڈکٹ کی را مٹیریل پاکستان میں دستیاب ہے ان کو یہیں پہ بنایا جائے, سی پیک کے ذریعے گوادر پہنچایا جائے, اور گوادر پورٹ کے ذریعے دنیا کو ایکسپورٹ کیا جائے. تو اس کے لیے اس نے رشکئی اکنامک زون, اس کے علاوہ علامہ اقبال اکنامک زون فیصل آباد میں, تو اس طرح انہوں نے حیدرآباد اکنامک زون, سکھر اکنامک زون, یہ انہوں نے اکنامک زونز جو ہیں وہ پلان کیا سی پیک کے ساتھ ساتھ نا. تو اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ بجلی نہیں تھی. ہمارے پاس جو بجلی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کتنی مہنگی ہے, اور کیوں مہنگی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو بجلی ہے نہیں, دوسری ہے مہنگی, تو ہم فیکٹریاں کیسے چلائیں گے؟ تو چائنا نے اس کے لیے $33 بلین رکھے, کہ $33 بلین سے وہ انرجی اینڈ انفراسٹرکچر پروجیکٹس لگائے گا چائنا. تو یہ جو ہیں یہ ونڈ پاور پروجیکٹ ہیں, سولر پاور پروجیکٹ ہیں, کول پاور پروجیکٹ ہیں, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیں, اور نیوکلیر پاور پروجیکٹ ہیں. اور اس کے اندر یہ 14 پروجیکٹ ہیں ٹوٹل, جن میں سے 4 پروجیکٹ چائنا مکمل کر چکا ہے. اور جو چائنا نے مکمل کیے ہیں مثلا سولر پاور پارک ہے, قائد اعظم سولر پاور پارک بہاولپور والا,
وہ سی پیک کے اندر اسی $33 بلین میں چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے, فنکشنل ہو گیا. اس کے علاوہ کول پاور پروجیکٹ ہے, اور یہ کول پاور پروجیکٹ جو ہے یہ ہے تھر کے مقام پہ. چائنا نے ہی وہاں سے کوئلہ نکالا اور وہاں پہ کول پاور پروجیکٹ لگایا اور اس کو فنکشنل کر دیا, وہ بھی فنکشنل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ونڈ پاور پروجیکٹ مٹی کے مقام پہ فنکشنل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو دیا میر بھاشا ڈیم ہے اور مہمن ڈیم ہے اس پہ کام تیزی سے جاری ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو میاں والی میں نیوکلیر پاور پروجیکٹ جو ہے چشمہ کے مقام پہ وہ بھی جو ہے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے. تو اس ٹائم گوادر پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں لوڈ شیڈنگ نہ ہو, لیکن گوادر میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. جی نیکسٹ. گوادر میں بزنس کمپلیکس بنایا ہے چائنا نے $179 ملین کی لاگت سے, اور یہ صرف 90 دن میں بنایا ہے چائنا نے. یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گوادر میں بن کے فنکشنل ہو چکی ہے, اور جسٹ 90 ڈیز میں چائنا نے اس کو مکمل کیا ہے, یہ فنکشنل ہے. نیکسٹ, ٹیکس فری زون. اچھا, گوادر کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیکس فری زون بنائے گئے ہیں. اب یہ جو ٹیکس فری زون ہے گوادر کے اندر, اس میں چائنا اپنی سلور میلٹنگ فیکٹریز, گارمنٹ فیکٹریز, چھوٹے جہاز بنانے کی فیکٹریز اور فشریز کی فیکٹریز لگا کے فنکشنل کر چکا ہے. ہمارے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا کہ ہم آئیں گے اور وہاں پہ فیکٹریاں لگائیں گے, وہ بنا کے فنکشنل کر چکا ہے. کیوں کر چکا ہے؟ کیونکہ گوادر ضلع کے اندر 4 تحصیلیں ہیں, جس طرح رحیم یار خان ضلع کے اندر 4 تحصیلیں ہیں. تو گوادر میں پسنی ہے, ارماڑا ہے, جیونی ہے اور گوادر اٹ سیلف, 4 تحصیلیں ہیں. تو یہ جو گوادر کی 4 تحصیلیں ہیں ان کو 35 ایئرس کے لیے, 35 سال کے لیے ٹیکس فری ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنا کوئی کاروبار کریں, وہاں پہ کوئی بزنس کریں, پراپرٹی کا لین دین کریں, کوئی بھی کام کریں, 35 سال کے لیے ٹیکس فری ہے. تو چائنا اپنا ایک دن بھی جو ہے نا وہ ٹیکس فری جو ریبیٹ جو پلان ہے اس کو جو ہے نا چھوڑنا نہیں چاہتا. ہم چھوڑنا چاہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور آئے گا, ہم فالوور ہیں, ہم اینڈ پہ پہنچیں گے, جب سارے آ جائیں گے پھر جائیں گے ہم, ٹھیک ہے, اور پھر ہم خوش ہوتے پھریں گے کہ ہم بھی گوادر میں جا چکے ہیں. تو چائنا اس ٹیکس فری زون کا فائدہ اٹھا چکا ہے اور اٹھانا شروع کر دیا ہے اس نے. اور گوادر کے اندر جو ٹیکس فری زون ہے, اگر کوئی یہاں پراپرٹی سے ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا پراپرٹی میں کچھ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو دیکھیں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پراپرٹی کا بزنس جو ہے وہ پاکستان میں اس ٹائم ٹھپ ہو چکا ہے, سلو ڈاؤن ہو چکا ہے. کیوں